الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. اللہ پر ایمان لانے کے سلسلہ میں توحید الاسماء والصفات اس پر ہماری بات ہو رہی تھی، اور اس میں جو دو قواعد ہم نے پہلے ذکر کیے تو ان کے ساتھ کچھ باتوں کا اضافہ کر لیجئے. پہلا جو قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی ہم ان کو مانیں گے، اور ہم ان کو اسی طرح سے تسلیم کریں گے اور مانیں گے جیسے اللہ نے بیان کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ صفت اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہے. پورے کمال کے ساتھ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، تو اللہ کی سماعت اور بصارت یہ کامل اور اکمل ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، اور ہم اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع ہونے کی بات ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک آہٹ سے واقف ہے. یہاں تک کہ دنیا میں دیکھیے کہ درخت کتنے زیادہ ہوں گے، کوئی آدمی ان کو شمار نہیں کر سکتا. اب درختوں کی ٹہنیاں کتنی زیادہ ہوں گی، کوئی آدمی درخت اگر شمار نہیں کر سکتا، نہیں گن سکتا، تو ٹہنیاں کیسے گن سکے گی؟ ان ٹہنیوں پر لگے ہوئے پتے کون گن سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں. اب اس کا جاننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم میں ہر چیز شامل ہے. کس درخت کا پتا تھا، کہاں پر واقع تھا، کب ٹوٹا، کیسے ٹوٹا، اس کی ٹوٹنے کی آواز، گرنے کی آواز، یہ سب کچھ علم میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کامل اور اکمل صفات ہیں. سماعت میں ایک چیز یہ بھی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اے انسانوں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے تمام لوگ، تمام انسان اور تمام جنات، قاموا فی صعید واحد، وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر ہر ایک آدمی اپنا اپنا مسئلہ، اپنا اپنا سوال میرے سامنے رکھے، مجھ سے مانگے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر شخص کو جو اس نے مانگا ہو وہ دے دوں. تو یہ چیز میرے خزانوں میں جو میرے پاس ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں کرے گی کہ جتنی کمی پانی میں سوئی کو ڈال کر نکالنے کے بعد ہوتی ہے سمندر کے پانی میں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. اب اس میں دیکھیے کہ ایک میدان میں سب لوگ جمع ہیں، تمام انسان، آدم علیہ السلام سے آنے سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک تمام انسان جمع ہیں اور تمام جنات جمع ہیں. اب دیکھیں انسان اگر یہ تمام کے تمام انسان ہوں گے تو ان کی زبانیں مختلف ہوں گی کہ نہیں؟ سارے لوگ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جنات بھی مانگ رہے ہیں. تو ہر ایک ایک کی بات کو سننا، ہر ایک ایک کی پکار کو سننا، اس کو قبول کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماعت ہے. ہم ایک سے زیادہ آوازیں ہوں تو ہم کیا سن تو پائیں گے، لیکن ہمارا ساتھ ہی دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. ہم کہیں گے اتنا شور کیوں ہے؟ شور سے ہر بندے کو نفرت ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام نقائص سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلہ میں جتنی بھی صفات ہیں وہ کامل اور اکمل درجے کی صفات ہیں، سماعت ہو، بصارت ہو. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ذاتیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ وغیرہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس طرح سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. مزید انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم اس توحید الاسماء والصفات کے متعلق جو ہماری ایک ورکشاپ یا حلقہ ہوگا اس میں انشاءاللہ مزید ہم اس کی کچھ قواعد کو ڈسکس کریں گے. توحید کی یا اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں جو آخری اور چوتھی چیز ہے جس کو توحید کی تیسری قسم بھی کہتے ہیں وہ ہے توحید الالوہیہ. اس کو توحید العبادہ بھی کہا جاتا ہے. توحید الوہیت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، جب اس کی نسبت بندے کی طرف کرنی ہو تو اس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے. الوہیت کا کیا معنی؟ بندگی کے لائق صرف اور صرف وہ اکیلی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے.
توحید عبادہ کیوں؟ کہ انسان کی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو توحید العبادہ اور توحید الالوہیہ یہ دونوں اس کے نام ہیں۔ یہ توحید اگرچہ توحید الاسماء والصفات، اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ یہ وہ توحید کی قسم ہے جس میں توحید کی تمام اقسام شامل ہیں، لیکن یہ توحید الالوہیہ بھی کچھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہ توحید الوہیت یا توحید عبادت بیان کیا۔ ایک اس میں خاص چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد توحید الوہیت قرار دیا۔ پہلی چیز سورہ الذاریات میں ہے، سورہ نمبر 56، سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ میری ربوبیت کو مانیں، اسماء و صفات پر ایمان لے کر آئیں۔ عبادت کا لفظ، عبادت کا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد میں یہ کہا کہ عبادت ہے۔ یہ ہے توحید کی سب سے بنیادی قسم، یہ ہے وہ چیز توحید کی باقی جتنی بھی اقسام ہیں، توحید کی جو 2 اقسام ہیں دوسری، وہ اصل میں اسی توحید پر لانے کے لیے ہیں۔ ایک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مان رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کو مان رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے اس کے لیے، وہ کیسے یہ جرات کر سکے گا کہ وہ عبادت میں پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ توحید بیان کی کہ اس توحید کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ اور اسی طرح سورہ الانبیاء میں ہے، سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ یہاں پہ بھی عبادت کا لفظ ہے، عبادت کا کلمہ ہے کہ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے اکیلا ہونے کی طرف بلائیں کہ اس اکیلے کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تو رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا ہو کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہیں، اللہ کے اسماء و صفات وغیرہ، اگرچہ یہ بھی بتانا ہے اور یہ بتاتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، یعنی توحید الوہیت یا توحید العبادہ پر وہ قائم ہو جائیں۔ تو تمام انبیاء کا شریعتیں کچھ مختلف رہی ہیں، مسائل کچھ مختلف رہے ہیں، کچھ شریعتوں میں ایک چیز جائز تھی، دوسری شریعت میں ناجائز ہوگی، ایک میں ناجائز تھی دوسری میں جائز ہوگی، یہ تو رہا ہے، لیکن تھیم، موضوع اور پیغام سب کا ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ جی بتائیے۔ وہ دوسری آیت بھی ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جی یہ بھی ہے، جی یہ بھی ہے، جی سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ سورۃ النحل کی ہے یہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، غالباً 36 نمبر آیت ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توحید الوہیت میں یہ 2 باتیں خاص ہوگی۔ اب آئیے اس توحید الوہیت کے سلسلے میں اور توحید کی اقسام کے سلسلے میں ایک بہت بڑا فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی کا علاج ہے اس میں، کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے کسی حد تک، جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ تھوڑی سی بات کی قرآن کریم میں آیات میں، جیسے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 31 میں، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بلکہ سوال کیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار والافئدہ، تمہاری سماعتوں اور بصارتوں کا مالک کون ہے؟ تمہارے دلوں پر کس کی قدرت ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمہارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس سے انسان کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگ تو توحید کو مان رہے ہیں، تو ان کو اللہ نے مشرک کیوں کہا؟ قرآن نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ تو توحید کی اقسام کو جانے بغیر یہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا توحید کی آپ اقسام میں لوگوں کو مت الجھائیں، بس ایمان کی بات کریں، ایمان کی بات کر لیجیے۔ اصل میں یہ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو سمجھانے کے لیے تو یہ اقسام بنائی گئی ہیں۔ اگر صرف ایمان کی بات کریں تو اس سے لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ وہ تو مان رہے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اور تفصیل کے ساتھ بیان ہے اس بات کا۔
سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 84 سے لے کر اگر کچھ آیات میں اللہ فرماتے ہیں قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے نا تو یہ بتاؤ یہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سیقولون للہ، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے لیے سب کچھ۔ سبحان اللہ، بڑے موحد نہیں لگ رہے؟ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور بات ان سے پوچھو، قل کہہ دیجیے آپ من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، کہ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ایک اور کرنے کا کہا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، قدرت، کنٹرول ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جو پناہ دے سکتی ہے اس کے خلاف پھر کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس سے بچ کر کوئی بندہ کسی جگہ جا نہیں سکتا، وہ کون ہے؟ وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ تو آخر ان کے مشرک ہونے کی بات کیا تھی؟ ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ دیکھیے وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کو کسی حد تک مانتے تھے، یہ ساری ربوبیت کی باتیں ہیں نا، اللہ کے اسماء اور صفات کو کسی حد تک مانتے تھے۔ ان کا مسئلہ جو گڑبڑ تھی ان میں وہ توحید الوہیت میں تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر سورۃ النمل میں سبحان اللہ آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک، سبحان اللہ عجیب انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان کو مشرکین مکہ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو جس کو وہ مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ریفرنس اس بات کا دیتے ہیں جس کو وہ نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اس کو مان رہے ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا انداز ہے بولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ساتھ حدائق ذات بہجہ، اتنے پر رونق خوشگوار پھولوں سے اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات پیدا کیے۔ کس نے پیدا کیے؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا کیا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جس کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ سب کچھ اس نے پیدا کیا، کہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی مانتے ہو؟ تم یہ جرت کیسے کرتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی ہے؟ سارا کچھ کرنے والی تو وہ ذات ہے۔ اچھا اس کے بعد والی آیت میں کیا کہا امن خلق السماوات والارض، اس کے بعد کہا امن جعل الارض قرارا، وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو تمہاری رہائش کے قابل بنا دیا؟ کیسے قابل بنایا؟ ایک تو اس زمین کو پانی کے اوپر یہ ٹھہرتی نہیں تھی، ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیے، کیل بنا کر لگا دیا، زمین ٹھہر گئی، ایک اس اعتبار سے تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا۔ دوسرا اس اعتبار سے تمہارے رہنے کے قابل بنایا کہ اس زمین کا موسم ایسا بنایا، اس میں آکسیجن، اس میں باقی چیزیں جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہیں، حرارت، تپش، تمازت سورج کی، اس کا ایک فاصلہ اس زمین کے ساتھ، پھر اس سورج کی جو روشنی یا اس کی حدت، تمازت اور گرمی سے بچانے کے لیے اوزون لیئر، وہ ایک غلاف جو ہماری فضا کے اوپر موجود ہے جس سے ہم لوگ بچتے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ زمین کو رہائش کے قابل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان نہریں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ نہریں تو انسان کھودتے ہیں نا، کچھ نہریں سمندر، اور یہ نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی بنا رکھی ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس نے وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اس زمین کے اوپر پہاڑ بھی لگائے، اور وہ ذات کہ جس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ بنائی۔ کون سے دو سمندر؟ کلر بھی مختلف ہیں، ٹیسٹ بھی مختلف ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ ابھی تو ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا نا، تقریباً سب نے یہ دیکھ لیا، تو اس وقت اکثر یعنی کسی بھی صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایمان تھا سب کا، اور مشرکین مکہ نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ تو اللہ یہ باتیں بھی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یعنی جن باتوں کو وہ تسلیم کرتے تھے، وہ کہنے کے بعد اگلا سوال وہ کر رہے ہیں جن کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، جس میں ان کا مسئلہ تھا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟
تو اس میں مسئلہ ان کا. تیسرا سوال ایک اور کیا, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, وہ کون ہے جو تمہیں مصیبتوں میں, ایک تنگ دست کی, ایک مجبور کی, کون مصیبت میں مدد کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے, اور کون اس سے اس تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا اِلٰہٌ مع اللہ. تو یہ ان میں مسئلہ تھا, الوہیت میں وہ لوگ مسئلہ کرتے تھے. وہ مسئلہ کیا کرتے تھے الوہیت میں, اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا. یہ سورہ نمل ہے, سورۃ النمل, آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک. اب یہ لوگ شرک ان کا کیا تھا اور یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی حد تک ایمان لانے کے باوجود, اسماء و صفات میں کسی حد تک ایمان لانے کے باوجود, اس کا اقرار کرنے کے باوجود, الوہیت میں, عبادت میں یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے آخر ایسا؟ قرآن کریم کے مطالعے سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی الوہیت میں دوسروں کو شریک اس وجہ سے کیا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, پہلی بات اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک نہیں ہو سکتا, اب مسلمانوں میں شرک نہیں آ سکتا. قرآن میں جس شرک کا ذکر ہے وہ بتوں کی عبادت ہے, تو مسلمان کبھی بتوں کی عبادت نہیں کر سکیں گے, یعنی شرک نہیں آئے گا. سبحان اللہ. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بت تھے کیا وہ صرف پتھر تھے؟ پتھر نہیں تھے, اصل میں وہ شخصیات تھیں. عبادت شخصیات کی ہو رہی تھی, صرف پتھر کی نہیں تھی. پتھر تو صرف اور صرف ایک مورت, ایک مجسمہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو گرا رہے تھے تو اس میں کون کون سے بت تھے؟ ایک بت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنا رکھا تھا, ایک اسماعیل علیہ السلام کو بھی بنا رکھا تھا. قوم نوح کے جو 5 اولیاء تھے, نیک لوگ تھے, ود, سوا, یاغوث, یعوق اور نصر, ان کے بت بھی بنا رکھے تھے. آپ نے سب کو گرایا. تو اصل میں وہ لوگ بتوں کی تو ایک علامت تھے بت, اصل میں شخصیات کی پوجا ہو رہی تھی. تو وہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے, آج بھی پائی جا رہی ہے. ہم اس پر ابھی کچھ دیر کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا, اور استدلال کس سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا انی لا اخاف ان تشرکوا بعدی, کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. تو کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے, تو تم کون لوگ ہوتے ہو کہتے ہو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک آ گیا؟ ہم نے پہلے کچھ باتیں کی تھی نا کہ جب لوگوں کے پاس, لوگوں کے گمراہ ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں علم سے دور ہونا ایک سبب ہے, علم حاصل نہ کریں, اور دوسرا سبب یہ ہے کہ علم حاصل تو کریں لیکن ان لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جن لوگوں سے علم حاصل کیا جانا چاہیے. تو اس طرح کے جو استدلال ہیں یہ ان لوگوں سے جب بندہ علم حاصل کرتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتے اور جن کا منہج درست نہیں ہوتا, اور وہ علم کو اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, تو اس طرح کے اشکالات بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں. اب اس حدیث سے کتنا انہوں نے غلط مطلب لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. پہلی بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق کہا تھا کہ تمہارے متعلق مجھے یہ خوف نہیں کہ تم شرک نہیں کرو گے. امت کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی کچھ خواتین وہ ایک بت کے ارد گرد طواف کریں گی, اور آپ نے ان کی طواف کی حرکت کو بھی بیان کیا کس طرح سے طواف کر رہی ہوں گی. صحیح حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کئی معاملات میں کہا کہ میری امت میں شرک آئے گا, میری امت میں لوگ شرک کریں گے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ پر ایمان لانے کے بعد اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب اس حدیث کا اس کو سمجھنے کے لیے مزید صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ, اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق فقیری کا خوف نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ فقیر نہیں ہوں گے بعد میں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ فقر و فاقہ کی حالت نہیں تھی آپ کی؟ ہوئی. کتنا غلط مطلب لیا, کتنا اپوزٹ مطلب ہے. اس میں تھا کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے,
یعنی مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پہ, یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ کہ فقیری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی, جس طرح تمہیں شرک نقصان نہیں پہنچائے گا اس وجہ سے کہ تم شرک نہیں کرو گے, تربیت ایسی تھی, اس وجہ سے اگر تم فقیر ہو بھی گئے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا, تم سروائیو کر لو گے. لیکن مجھے ڈر اس بات کا کہ دنیا تم پر فراخ نہ کر دی جائے, یہ تمہارے لیے فتنہ بنے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا. تو شرک کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ تمام اگر احادیث کو, آیت کو دیکھا جائے تو کیوں نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے یہ مشرکین مکہ جن کو اللہ نے اور قرآن نے مشرک کہا, کیوں مشرک تھے؟ وہ ایک یہ کہتے تھے, سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا, وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی, ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں ان کو پکاریں, ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو ہم ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے وسیلہ, وہ اس طرح سے ان کو وسیلہ بناتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. اب یہ بات مسلمانوں میں کتنی حد تک سرایت کر چکی, کلمہ گو لوگوں میں, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں آیت نمبر 16 میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان سے اس کی رگ جاں سے بھی قریب تر ہیں, شارک سے بھی جو قریب ہو اس کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیسرے کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دور ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو یہ جو اتنی قریب ذات ہے, تم کسی اور کی طرف جاؤ گے تو وہ تو دور کر دیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دے دیا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم لوگ جب دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہو تو کیا کسی سیکٹری کو اور فلاں کو نہیں ملتے ہو پہلے, اس کے بعد ہی جاتے ہو؟ سبحان اللہ, بڑی بات کی ہے, بڑی جاننے کی بات کی ہے. تو مطلب یہ کہ وہ جو بیچارہ بادشاہ دنیا کا, وہ ایک بندے سے زیادہ تو کسی کو مل نہیں سکتا, ایک بندے سے زیادہ کسی کو سن نہیں سکتا. ایک وقت میں ایک بندے سے ملاقات کر لے گا, 2 سے ملاقات کر لے گا. اگر اس کا سیکرٹری نہ ہو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا, دماغ اس کا بالکل خراب ہونے کے قریب آ جائے گا. کیا تنگ کر رکھا تم لوگوں نے مجھے, ایک ایک کر کے آؤ, بتا کر آؤ مجھے, ایسے ہی آ جاتے ہو منہ اٹھا کر. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اللہ کی ذات میں ایسی امید رکھتے ہو تم لوگ؟ وہ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان, آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک, اور تمام جنات ایک میدان میں کھڑے کر مجھے پکارے تو میں سنتا ہوں. اب اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت 186 میں اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. میرے بندے میرے متعلق سوال کریں, پوچھیں تو ان سے کہ میں قریب ہوں. اور کتنا قریب یہ بتا دیا ہمیں سورہ قاف میں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مجھے پکارو تو صحیح, جب بھی اللہ کو پکاریں گے اللہ اس کو سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ تمہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے, یہ کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے. لوگ دیکھیں آج مساجد بے رونق ہیں اور درگاہیں آباد ہیں. کیوں؟ اسی چکر میں کہ ہمیں اللہ کے قریب کیا جا رہا ہے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا. دوسرا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات میں ہماری مدد کرتے ہیں. ہمارے یہ جو معبود ہیں نا, لات منات عزا, ہم جب مشکلات ہم پر آتی ہیں تو ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, یا لات یا منات یا عزا, تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا چھوٹے موٹے مشکلات میں. اور وہ اتنے معصوم مشرک تھے, یہ مکہ کے مشرک اتنے معصوم مشرک تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹی موٹی جو معاملات ہیں نا ان میں یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر کیس ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, پھر یہ مدد نہیں کر سکتے. اور ان کے نزدیک بڑی مصیبت کون سی تھی؟ سمندر کا سفر ہو اور کشتی میں بیٹھے ہوں اور سمندر تھوڑی سی اللہ کے حکم سے طغیانی دکھائے, تو وہ کہتے تھے لات منات عزا کو چھوڑ دو, اب صرف اللہ کو پکارو. قرآن میں ہے سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 65 میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو وہ کہتے صرف اب اللہ کو, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. اور جب اللہ فرماتے ہیں جب ان کو نجات مل جاتی دوبارہ سے شرک کرنا شروع کر دیتے. یہ ان کا ایک شرک تھا. وہ کہتے تھے چھوٹے موٹے معاملات میں ہماری مدد کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رد کر دیا. اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 میں آیت 13 میں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ تمہارا رب ہے,
اسی کی ساری بادشاہت ہے، سب اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یملکون، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، وہ تو تمہارے متعلق کسی بات کے مالک نہیں ہیں، کسی بات کا اختیار نہیں رکھتے، یہاں تک کہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ 3 الفاظ ہیں، قطمیر، فتیل، اور ایک اور چیز ہے جو کھجور، نقیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے ہاں چونکہ عام ان کا جو کھانا تھا وہ کیا چیز تھی؟ کھجور کی بہت ساری مثالیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 الفاظ ہیں، ایک ہے فتیل، ایک ہے قطمیر، اور ایک ہے نقیر۔ فتیل کہتے ہیں اس دھاگے کو جو کھجور کے درمیان میں ہوتا ہے، اور قطمیر کہتے ہیں اس غلاف کو جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ گٹلی کی باتیں ہیں ساری، کھجور کی گٹلی سے متعلق یہ 3 چیزیں۔ قطمیر کون؟ جس کی یہ اس آیت میں ذکر ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں۔ قطمیر کیا ہے؟ اس کھجور کی گٹلی کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں جو ایک دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہا جاتا ہے، اور اس گٹلی کے اوپر جو ایک سوراخ سا ہوتا ہے اس کو نقیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، مدد وہی کرتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ ایک نازک سا جو غلاف ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، تم ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہو۔ اور کیا چیز باقی رہ گئی؟ اور وہ کن لوگوں کو پکارتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بھی بت بنا رکھے تھے نا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ اب مسلمان انبیاء کو نہیں، صحابہ کو نہیں، دوسرے لوگوں کو، تابعین، تبع تابعین کو نہیں، دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اور کہاں تک پکارتے ہیں؟ یا فلاں المدد، یا فلاں المدد۔ اور کہاں تک پکارتے ہیں؟ سمندر میں جا رہے ہوں گے کشتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کشتی اگر ڈوب جائے تو اس کو، ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی اگر کوئی اوپر لے کے آ سکتا ہے اور جانے بھی دوبارہ لوگوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہمارے غوث ہیں اور وہ ہمارے معبود ہیں۔ 12 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے عجیب و غریب کرامات جن کو نام کرامت کا رکھا گیا، ایسی خزعبلات، یعنی ایسی خرافات ہیں کہ حیران بندہ رہ جائے۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی بیان کر رہے تھے، وہ میں نے بچوں کو بھی دکھایا یونیورسٹی میں، ان کو بھی میں نے وہ بتایا اس کا۔ اب وہ موجود ہے یوٹیوب پہ، وہ موجود ہے۔ وہ ایک غوث پاک کی ایک کرامت بیان کر رہے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو واقعہ ہوا سرگودا میں، 20 آدمی اس نے پھڑنگ دیے، پھڑکا دیے اس پیر نے۔ اب جن لوگوں کے عقائد ایسے ہوں گے ان لوگوں کا انجام اس کے علاوہ کیا ہو؟ اب کیا ہونا چاہیے مجھے بتائیں۔ اب وہ بندہ کرامت پتہ کیا بتا رہا ہے؟ کرامت یہ بتا رہا ہے کہ آج میں آپ کو پیر صاحب کی ایک ایسی کرامت بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کرامت آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اچھا جی، وہ کون سی کرامت ہے؟ وہ کرامت یہ ہے کہ ان کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جو آدمی ان سے مصافحہ کر لیتا تھا وہ اس دن مرتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس کو بہت مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ نہیں اس نے کہا، نے کہا کہ اس کو مدت کے بعد بیٹا ملا، تو اس نے جلدی سے وہ گئی اور پیر صاحب سے اس کا مصافحہ، خود بھی مطلب اس کا مصافحہ کروا لیا، تاکہ یہ ہو کہ وہ فوت نہ ہو، یا اس دن، یا پھر یہ اس نے کہا کہ ان کی زندگی میں فوت نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں وہ جب واپس آئی تو بچہ فوت ہو گیا۔ کہتا اب وہ خاتون کلیم کرنے کے لیے بچہ واپس لے آئی، ان سے کہنے لگی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، بچہ وارنٹی آپ کے مصافحہ کیا ہوا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ فوت ہو، مجھے تو یہ زندہ چاہیے۔ کہتے وہ خاتون تو اڑ نہیں گئی۔ اور پیر صاحب نے کہا کہ بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھی، تو پیر صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پیر صاحب نے پھر کیا کہا سب جو جتنے بھی شاگرد تھے سب کو کہا کہ فوت ہو جاؤ، سب فوت ہو گئے، سب فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ، اور سارے کے سارے بچے کو بھی ان کے پاس رکھ جی ان کے پاس رکھ دیا کہ یہ بھی انہیں میں ہو۔ تو دوبارہ ان کو زندہ کیا، تو کہتے ہیں وہ بھی زندہ ہو گئے اور بھی کئی لوگ زندہ ہو گئے، بچہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ موجود ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عاش کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کو پیر عبد الوحید وہ سرگودے والا ہی چاہیے نا، ایسا ہی بندہ چاہیے نا ان کو۔ اور یہ سب چیزوں کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ کے بندے علم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور ہیں۔
تو یہ اب قرآن میں کتنا واضح لکھا ہوا ہے. ان لوگوں نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کس چیز پر کی. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. کتنے فضائل ہیں اس کی, قرآن کی سمری ہے, قرآن کی سب سے افضل سورت ہے, ہر نماز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور اس میں کچھ وعدے ہیں, ایگریمنٹ ہیں. ایک کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے. جب عبادت تیری یا رب کرنی ہے تو مدد کسی اور سے کیوں, غیروں سے مدد کیوں؟ وہ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی میں ہے, عبداللہ ابن عباس کو, ابھی وہ 3 ایجر تھے, بالکل ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم ہی رکھا تھا, ان کو سمجھا رہے ہیں کچھ, شاید ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. ان کو کیا کہہ رہے ہیں, یا غلام اعلمک کلمات فاحفظها, میں آپ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں, ان کو حفظ کر لو, یاد کر لو. اس میں یہ بھی تھی, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو. کچھ لوگوں نے ان میں نا شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کہا, دیکھو جی اللہ سے مدد مانگنی ہے, آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی, شرک ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دو, یہ بھی میں مدد مانگ رہا ہوں, یہ بھی شرک ہو گیا. سبحان اللہ. آیات کو غلط انداز میں لے کر جانا. جس مدد سے روکا جا رہا ہے, قرآن نے, سنہ نے جس مدد سے روکا ہے, وہ ہے جس کے درمیان میں کوئی اسباب, کوئی روابط کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو مدد ہے جس کے کرنے پر ہم سب قادر ہوتے ہیں, یہ مدد آپس میں ایک دوسرے کی کرنا, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ کون سی مدد ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو بندہ کر سکتا ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے, ایک دوسرے آدمی سے کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, مجھے دوائی لا دو, وہ کہہ رہا ہے آپ مجھے شفا دے دو. اس میں اور یہ کہنا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو واضح نظر آتا ہے. تو لوگ کتنا لوگوں کو شرک پر ثابت رکھنے کے لیے اور اپنے گدیاں چلانے کے لیے کتنے عجیب و غریب سے سلسلے سے دلائل دیتے ہیں. تو یہ زندگی موت پر مدد مانگی جا رہی ہے, رزق میں کشادگی کے بارے میں مدد مانگی جا رہی ہے. اب ایک آدمی یہاں پہ پکار رہا ہے ایک فلاں بزرگ ہستی کو, ایک آدمی دوسرے محلے میں بیٹھ کے پکار رہا ہے, ایک دوسرے ملک میں پکار رہا ہے. بھئی کیا مطلب آپ لوگوں کا؟ اور اس عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کی صفات ہیں جو آپ نے لوگوں کو دے دی. یہ اللہ کی صفات تو کسی اور کے پاس نہیں ہے, نہ کسی مقرر فرشتے کے پاس, نہ کسی رسول اور نبی کے پاس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ کسی کو یہ بات, کسی کے متعلق آپ یہ بات کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی رد کیا. اور ان کا تیسرا عقیدہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا, اور جو یہ وجہ پیش کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. اللہ نے ایک بات کہی اس کے بعد اسی آیت میں, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ, کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو, اللہ کو آگاہ کر رہے ہو جو اللہ نہیں جانتے آسمان و زمین میں؟ کیا تم اللہ کو آگاہ کر رہے ہو؟ کیا مطلب کہ اللہ نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے کہ یہ تمہاری سفارشی ہوں گے, تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ واللہ بالکل یہی عقیدہ ہمارے کئی مسلمانوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس میں فلاں کا بیعت ہوں, بس وہ میری سفارش کر لیں گے. واللہ لوگوں میں اتنے برے بدترین عقائد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی بیعت کر لی ہے, اب اس بیعت کے بعد قبر میں منکر نکیر بھی مجھ سے سوال نہیں کر سکیں گے. اور یہ باتیں بھی مشہور کی گئی کہ ایک ان کے مرید سے سوال کر رہے تھے, کسی آدمی کی بیعت کی ہوئی تھی کسی پیر کی, ان کے مرید سے منکر نکیر سوال کر رہے تھے, تو انہوں نے منکر نکیر کے سوال سے پہلے خود ان کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے مجھ سے, میں تو فلاں کا بیعت ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی بڑی گستاخیاں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کہا کرتے تھے یہ سفارشی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کس نے بتایا تمہیں؟ اور پھر سفارش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بات بتائی قرآن کریم میں. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں 255 آیت, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کون ہے جو اس کے ہاں یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر. تو سفارش کا اسلام نے جو کانسیپٹ بتایا وہ کیا ہے؟ یرحمک اللہ. اسلام نے جو کانسیپٹ بتایا وہ کیا ہے بھلا؟ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سفارش کریں گے
انبیاء علیہ السلام اور دوسرے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ سفارش کریں گے، لیکن دو چیزیں، ایک تو وہ تب کریں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور دوسرا سفارش صرف ان لوگوں کی کریں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی پہلی بات یہ کہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ آپ سفارش کر لو۔ اس لیے سفارش کبریٰ کون سی ہے بھلا؟ ہاں کریں گے تو وہی، لیکن کون سی؟ حساب شروع کیے جانے کا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ سفارش ہوگی، یہ صفات کبریٰ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی، لیکن یہ کب ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء تک جائیں گے، وہ سارے لوگ انکار کر دیں گے کہ آج ہم اللہ سے بات نہیں کر رہے، اللہ جتنا غصے میں، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں تھے، نہ کبھی اس کے بعد ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سجدے میں گر جائیں گے، اور آپ نے فرمایا اللہ مجھے ایسے کلمات اس وقت سکھائیں گے، ایسی حمد و تسبیح سکھائیں گے جو اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھی، وہ میں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع، آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ سفارش کریں گے، لوگوں کا حساب شروع کیا جائے۔ ایک اجازت۔ دوسری چیز یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ جو مرضی، جیسا مرضی اس کے بارے میں جن کو سفارش کا کہا گیا وہ سب کے بارے میں سفارش کر دیں اپنی مرضی سے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا سفارش کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سفارش کروانی ان لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ پسند کریں گے، تو پھر سفارش کا کیا فائدہ ہوا؟ سفارش کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے سفارش کروائی جا رہی ہوگی ان کے اعزاز کو، ان کی عزت اور تکریم کو زیادہ کرنا، ورنہ وہ کریں گے سفارش صرف ان لوگوں کی۔ سورہ نجم میں آیت نمبر 26 میں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، اور جب کریں گے اجازت کے ساتھ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کریں گے اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہیں گے اور پسند کریں گے۔ یہ سفارش کا کانسیپٹ بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ ان کے شرک کی جو توجیحات وہ پیش کرتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب رد کر دی، تو ساری چیزوں کو کس کی طرف ملا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ عبادت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید میں جو بندہ گڑبڑ کرے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ اور مشرک کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن میں دو جگہ پر، جیسے سورۃ النساء میں آیت 116 میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ توحید کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں جو ہم نے کی، اور اس کا پتہ ہونا لازم، ضروری اور فرض ہے کہ اس کا سب کو پتہ ہو۔ جو بھائی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں اور بار بار آگاہ کریں۔ اہل علم اور اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ پوری زندگی توحید لازم پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو اس طرح سے مکمل تفاصیل کے ساتھ یہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس میں جتنی بھی چیزیں سب کے سب وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت میں بڑھیں گے، اللہ کا خوف ہم میں زیادہ ہوگا، اللہ کا قرب ہم میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح تعارف ہمیں ہو جائے گا، اور ہم سب سے بڑے ظلم اور گناہ شرک سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس سے محفوظ رکھیں اور بچائے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں ایمان پر پختگی اور استقامت نصیب فرمائیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں جتنی بھی ایسی کوئی باتیں جو شرک پر مبنی ہوں یا جو ایسی ہیں جو کہ نامناسب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق اگر ہم سے ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔